خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية العاذبة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب. درود کا سارا علی محمد حمد و ثنا و تعریف ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے گنہگاروں کو حصول شفاعت کے لیے ایک مرتبہ پھر حسین ابن علی کے دروازے پہ آنے کا موقع عطا کیا. سالانہ مجلس سادہ ہے اور اس بابرکت مجلس کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ فاتر کی آیت نمبر 10 کو سرنامہ سخن بنایا ہے اور انتہائی دس بستہ معذرت کے ساتھ چونکہ ایک اور جگہ ہمارا وعدہ ہے، لہذا جو کچھ وقت ہمارے پاس بچا ہے میں کوشش کروں گا اس وقت میں زیادہ سے زیادہ مطالب آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کانا یرید العزت، جو دنیا میں عزت کا طلبگار ہے، جو بندہ عزت تلاش کرنے کے لیے در در بھٹک رہا ہے، تو یاد رکھے فللہ العزت جمیعا، تمام کی تمام عزتیں اگر ہیں تو وہ پروردگار عالم کے لیے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب، اور اس اللہ کی بارگاہ میں پاک اور پاکیزہ کلمے پرواز کر کے جاتے ہیں. یہ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. دو حصے اس آیت کے پہلے حصے میں پروردگار کہہ رہے جو عزت کا طلبگار ہے، جو عزت چاہتا ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ عزت پروردگار عالم کے لیے ہے. اسی سلسلے کی ایک اور آیت آپ کے اذان میں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعز من تشاء، سلامت رہے، وتذل من تشاء، عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلت عطا کرنے والا بھی اللہ ہے. تو پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ جو عزت چاہتا ہے تو یاد رکھے فللہ العزت جمیعا، عزتیں ہیں تو وہ پروردگار عالم کے لیے، یعنی اگر عزت ملنے والی ہے تو وہ پروردگار کے دروازے سے ملنے والی ہے. یہ فقط عزت کی بات نہیں ہے، یہ پروردگار عالم نے تمام نعمتوں کے بارے میں خلاصہ بیان کر دیا کہ جو کچھ دنیا میں چاہیے وہ پروردگار کے دروازے سے ملے گا. عزت چاہیے آنا پڑے گا دروازہ پروردگار پر، دولت چاہیے آنا پڑے گا دروازہ پروردگار پہ، شہرت چاہیے آنا پڑے گا دروازہ پروردگار پہ، وسعت چاہیے آنا پڑے گا اللہ کے دروازے پر، رزق چاہیے آنا پڑے گا اسی دروازے پر. یعنی یہ کتنا عظیم دروازہ ہے جس دروازے سے عزت بھی مل رہی ہے، جس دروازے سے وسعت بھی مل رہی ہے، جس دروازے سے برکت بھی مل رہی ہے، جس دروازے سے نعمت بھی مل رہی ہے، سعادت بھی مل رہی ہے، کامیابی بھی مل رہی ہے. جو کچھ مل رہا ہے اسی دروازے سے مل رہا ہے. تو کوئی سوال کر سکتا نا کہ سرکار جب اتنا عظیم دروازہ ہے تو یہ ہے کہاں پر؟ جس دروازے سے سب کچھ مل رہا ہے تو یہ دروازہ کہاں پر ہے؟ کیا میں خانہ کعبہ کے دروازے کو اللہ کا دروازہ کہوں؟ کیا میں رسول کے روضے کے دروازے کو اللہ کا دروازہ کہوں؟ تو معاملہ پریشانی میں الجھ جانے کا ہوتا اگر پروردگار نے قرآن کے ساتھ محافظان قرآن نہ اتارے ہوتے. میرے گزشتہ سالوں کے اور پیوستہ سالوں کے جملے آپ کے اذان میں ہوں گے. قرآن مجید کے ساتھ پروردگار عالم نے حافظان قرآن کو نہیں اتارا، محافظان قرآن کو اتارا ہے. ہمارا افتخار ہے ہم نے گلی میں ٹہلنے والے حافظوں سے قرآن حاصل نہیں کیا، ہم نے اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے محافظان قرآن سے قرآن سمجھا ہے. تو سمجھ میں نہ آتا یہ عزت کس دروازے سے ملے گی، دولت کس دروازے سے ملے گی، معاملہ الجھ جاتا. لیکن سرکار دو عالم کہتے ہوئے نظر آئے: انت باب اللہ الذی منہ یؤتی، اے علی آپ ہی وہ اللہ کا دروازہ ہیں جس دروازے
दरवाजे से अल्लाह अता करता है। अल्लाह कह रहा है रिज़्क़ चाहिए अल्लाह के दरवाजे से, दौलत चाहिए अल्लाह के दरवाजे से, शोहरत चाहिए अल्लाह के दरवाजे से। रसूल कह रहे हैं ऐ अली आप अल्लाह का वो दरवाजा है जिस दरवाजे से अल्लाह अता करता है। इसका मतलब रिज़्क़ चाहिए आना पड़ेगा अली के दरवाजे पर, दौलत चाहिए आना पड़ेगा अली के दरवाजे पर, शोहरत चाहिए आना पड़ेगा अली के दरवाजे पर। सब कुछ इसी दरवाजे से मिल रहा है, तो अब परेशान होने की बात नहीं है। या अल्लाह मदद कहना भी दीन है, या अली मदद कहना भी दीन है। कोई परेशान होके पूछने लगे कि भाई या अली मदद ना कहा करें, ये क्या बात है आप या अली मदद कहते हैं? वो तो परवरदिगार शहरग हयात से ज्यादा करीब है। तो वास्ता तो इसलिए बनाया जाए कि जब दूर हो, मंजिल दूर हो तब वास्ता बनाते हैं। यहां तो परवरदिगार आलम मेरी शहरग से करीब है, तो मैं क्यों या अली मदद कहूं? मैंने शायद आपके सामने कई दलाइल दिए हैं, लेकिन मैं आता हूं आज एक नया जुमला और इंशाअल्लाह ताला आयत के दूसरे मफहूम की जानिब। क्या एतराज है? क्यों या अली मदद कहते हैं? सुनिएगा, अगर कभी आपको ये सवाल करते हुए कोई नजर आए ना कि क्यों या अली मदद कहें, तो उसे जवाब ये दीजिएगा हमने या अली मदद कहने का सलीका फकीरों से सीखा है। नहीं, मैंने जुमला कहा है तो इस जुमले की दलील दूंगा मैं आपके सामने। हमने गली में टहलने वाले मांगने वालों से सीखा है, और मांगने वाले को तो ही तरीका है मांगना आता है। जो मांगने वाला है उसी को तो मांगने का तरीका आता है। और ये कायदा तो जानते हैं ना कि जिस भी चीज में अगर इल्म हासिल करना है उस चीज के माहिर से मालूम करना पड़ेगा। तो मुझे मांगना है तो मुझे किससे मालूम करना है? जो मांगने का माहिर है। और मांगने का माहिर कौन है? गली में टहलने वाले फकीर। उन्हें मांगने का हुनर भी आता है, उन्हें मांगने का सलीका भी आता है। अब मुझे बताइए फकीर कैसे मांगते हैं? जब दरवाजे पे जाते हैं तो वो उससे मांगते हैं जो दरवाजे से पहले बाहर आता है। खामोश रह गए आप, मैंने जुमला कह दिया आपके सामने। भाई कभी आपने कोई ऐसा फकीर देखा है? जितने सफेद दाढ़ी वाले हजरात बैठे हैं, आपके तजुर्बात कई ज्यादा है, ये बताइए क्या कभी आपने ऐसा फकीर देखा जो दरवाजे पे जाके दस्तक देके कहता है नहीं मैं आपसे नहीं मांगूंगा, आप जाइए घर में किसी बड़े को भेजिए या किसी और को भेजिए? नहीं, बल्कि फकीर किससे मांगता है? जो पहले बाहर आता है। तो या अल्लाह मदद को तो असल माना था, हम या अल्लाह मदद कहने के लिए ही काबे के पास गए थे। हमने काबे के दरवाजे को खटखटाया। अब मैं क्या करूं, मुझे 16 रजब से काबे अली बाहर आते नजर आए। तो जो फकीर का तरीका था वो हमारा तरीका है। फकीर भी उससे मांगता है जो पहले बाहर आता है, हमने भी उसी से मांगा जो काबे से बाहर आता नजर आया। या अल्लाह मदद कहने पे अकीदे को रोका नहीं, हमने या अली मदद का इजाफा किया है। अभी नक्सी जवाब है, हल्ली जवाब नहीं है। हल्ली जवाब मैं दे चुका हूं। परवरदिगार आलम कह रहा है मन काना युरीदुल इज्जत, जो इज्जत का तलबगार है, याद रखे फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, जितनी इज्जतें हैं वो सब अल्लाह के लिए। इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, तवज्जो, उस अल्लाह की बारगाह में पाकीज़ा कलमे परवास करके जाते हैं। ये कुरान मजीद की इस आयत का तर्जुमा है। क्या कह रहा है परवरदिगार? बारगाह रबूबियत में पाक और पाकीज़ा कलमे परवास करके जाते हैं। मुझे बताइए कलमे परवास क्यों करते हैं? कलमा परवाज इसलिए करता है क्योंकि कलमा मेरे अकीदे के इजहार का नाम है। कलमा परवरदिगार की बारगाह में परवास करेगा तभी तो मेरे अकीदे कबूल होंगे। मैं या अल्लाह मदद कहता रहूं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहूं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता रहूं, लेकिन जब तक मेरा कलमा परवाज नहीं करेगा उस वक्त तक परवरदिगार की बारगाह में जाएगा नहीं। उस वक्त तक ये ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल नहीं होगा, उस वक्त तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कबूल नहीं होगा। अब मुकदमे में आपने साथ दिया, मैं आगे असल की जानिब। परवरदिगार कह रहे हैं इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, तवज्जो, उस अल्लाह की बारगाह में पाक और पाकीज़ा कलमे परवास करके जाते हैं। मैंने बताया कलमा परवास क्यों करता है? क्योंकि कलमे को कबूल होना है, क्योंकि मेरे अकीदे परवरदिगार के पास जाने हैं, मेरे आमाल अल्लाह की तक पहुंचने हैं, लिहाजा कलमे का परवास करना जरूरी है। अल्लाह कह रहा पाकीज़ा कलमे परवास करते हैं। बात आसान हो जाएगी अगर कलम का सीगा देखेंगे अरबी जबान का। अब जो अरबी लुगत जानते हैं या कुछ अरबी के मालूमात है वो बताएंगे इस जुमले को। उर्दू में वाहिद और जमा और है, अरबी में वाहिद और जमा और है। उर्दू में वाहिद एक को कहते हैं, जमा दो या दो से ज्यादा को, ऐसा ही है ना।
ابھی اسکول کی کلاس نہیں ہو رہی، میں مثال دے رہا ہوں. عربی میں واحد اور جمع کے بیچ میں تسنیہ آتا ہے. واحد یعنی ایک، تسنیہ یعنی دو، جمع یعنی کم از کم تین یا اس سے زیادہ. یعنی عربی کی جمع کم از کم تین پر ہوتی ہے. کلم عربی زبان میں جمع کا صیغہ. اب دو باتوں کو ملائیے، نتیجہ خود نکال سکتے ہیں. پروردگار عالم کہہ رہے ہیں اس کی بارگاہ میں پاکیزہ کلم پرواز کرتے ہیں. کلم ایک کو نہیں کہتے، کلم دو کو نہیں کہتے، کلم کم از کم تین کلمے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا تین کلمے ہوں گے تو پرواز کریں گے. جب تک تین کلمہ شامل نہ ہو جائیں گے اس وقت تک یہ کلمے پرواز نہیں کر سکتے. اب مسلمانوں سے پوچھئے ذرا کلمہ سنائیے، تو وہ کلمہ سناتے ہیں لا الہ الا اللہ. اچھا اگلا کلمہ کیا ہے؟ کہا محمد رسول اللہ. لیکن تیسرا کلمہ اتنا ضروری ہے، اللہ نے کہا اس کی بارگاہ میں پاکیزہ کلم پرواز کرتے ہیں. یعنی ایک ہوگا پرواز نہیں، دو ہوں گے تو پرواز نہیں، تیسرا کلمہ ہوگا تو پرواز کرے گا. اب وہ تیسرا کلمہ پڑھے تو کیسے پڑھے؟ وہ کلمہ نہ ان کے عقیدوں میں ہے، نہ اذانوں میں ہے، نہ زبانوں میں ہے، نہ دلوں میں ہے. یہ ہم ہیں، ہم نے فقط لا الہ الا اللہ نہیں کہا، ہم نے محمد رسول اللہ نہیں کہا، ہمارے پاس تیسرا کلمہ بھی ہے اور وہ علی ولی اللہ کا کلمہ ہے. پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ علی کا کلمہ پڑھو، کہ جس کا چاہے کلمہ پڑھو. تیسرا کلمہ ضروری ہے، جس کا مرضی کلمہ پڑھنا. لیکن یاد رکھنا ہل کلمہ پرواز نہیں کرتا، تمام کلمے پرواز نہیں کرتے. الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمے پرواز کرتے ہیں. تو اگر کسی نجس العین کا کلمہ پڑھ لیا تو لا الہ الا اللہ بھی بیکار ہو جائے گا، محمد رسول اللہ بھی بیکار ہو جائے گا. یہ بچپن ہی سے فرشدہ کا کمال ہے. سنیے گا، پروردگار عالم کہہ رہے ہیں اس کی بارگاہ میں پاکیزہ کلمے پرواز کر کے جاتے ہیں. کلم عربی میں ایک کو نہیں، دو کو نہیں، کم از کم تین کو کہتے ہیں. یعنی نتیجہ یہ ہوا نا، تین پاک کلمے ہوتے ہیں تو پرواز کرتے ہیں. تیسرا کلمہ ہی تو وہ کلمہ ہے جس میں اختلاف ہے. مجھے بتائیے اگر تیسرا کلمہ سب کا ایک ہو جاتا تو کیا اختلاف مسلمان باقی رہتا؟ مسلمانوں کا اختلاف لا الہ الا اللہ پر ہے. میں جزیات کی بات نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس اللہ کے پیر ہیں یا نہیں، اس اللہ کا چہرہ ہے یا نہیں. یہ عقیدے اور ہیں کہ کسی نے اللہ کے پیر کو مانا، کسی نے اللہ کے چہرے کو مانا، کسی نے اللہ کے ہاتھوں کو مانا. وہ اور ہیں جو اللہ کے ہاتھ پاؤں چہرے کو مانتے ہیں. ہم نے اللہ کے ہاتھ پاؤں چہرے کو نہیں مانا، ہم نے کسی کو عین اللہ مانا، کسی کو وجہ اللہ مانا. تو میں جزیات کی بات نہیں کر رہا، میں کلی بات کر رہا ہوں. کیا اختلاف لا الہ الا اللہ کا ہے؟ نہیں. اختلاف محمد رسول اللہ کا ہے، اختلاف ہے علی ولی اللہ کا. اللہ نے کہا تیسرا کلمہ ضروری ہے، جب تک تیسرا کلمہ شامل نہیں ہوگا تمہارے کلمے پرواز نہیں کریں گے. ابھی تیسرا کلمہ کہاں تلاش کروں؟ یاد رکھیے گا، ہم نے جتنے عقیدے بنائے ہیں ہمارے عقیدے خدا ساختہ عقیدے ہیں. جس اللہ نے لا الہ الا اللہ سکھایا، جس نے محمد رسول اللہ بتایا، اسی نے علی ولی اللہ بھی دکھایا ہے. آئیے میں علی ولی اللہ آپ کو کلمہ دکھانے جا رہا ہوں. چلتے اسلام کے وہ آغاز کے دور میں کہ جب مسجد نبوی میں سب کے دروازے کھلتے تھے. جو پہنچ گئے ان کی بصیرتوں کو سلام. وہ منظر ہے نا آپ کے ذہنوں میں، جس کا دل چاہتا تھا گھر سے اگلا قدم نکالتا اور مسجد نبوی میں آ جاتا. اب ہر کوئی تو پاکیزہ نہیں ہے، ہر کوئی ہر حالت میں مسجد میں تھوڑی آ سکتا ہے. ممبر کا تقدس ہے. پروردگار عالم جبرائیل کو نازل کیا، جبرائیل آئے، یا رسول اللہ مزاج پروردگار ذرا تبدیل ہے، اور اب پروردگار عالم کہہ رہا ہے سب کے دروازے بند کر دیے جائیں. یہ مسلمان کسی بھی حالت میں مسجد میں آتے ہیں، یہ پاک اور پاکیزہ نہیں ہیں. اللہ نے ان سے نجاست کو دور نہیں کیا. مسجد پاکیزگی کی جگہ ہے، مسجد میں وہی آ سکتا ہے جس سے نجاستیں دور ہوں. یا رسول اللہ آپ اپنا دروازہ کھلا رکھیں اور علی کا دروازہ کھلا رکھیں، باقی سب کے دروازے بند کر دیں. مجھے بتائیے آپ مسجد میں کتنے دروازے کھلے ہیں؟
میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ اس ایک ایک جملے پہ آپ کے سامنے میں گفتگو کرتا. مسجد میں اب کتنے دروازے ہیں؟ 3 دروازے. ایک مسجد میں مسجد کا اپنا دروازہ، ایک مسجد میں اللہ کے رسول کا دروازہ، ایک مسجد میں امام علی کا دروازہ. کلمہ مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ جب صاحبان بصیرت نے مسجد کے دروازے کو دیکھا تو کہا لا الہ الا اللہ. جب رسول کا دروازہ دیکھا کہا محمد رسول اللہ. اور جب علی کا دروازہ دیکھا تو جھوم کے کہا علی ولی اللہ. یہ دروازے کی داستان نہیں ہے، یہ کلمہ مکمل ہو رہا ہے. کہ حبیب سب کے دروازے بند کر دیے جائیں. بڑی تکلیف ہوئی تھی لوگوں کو دروازہ بند کرنے میں. کہ یا رسول اللہ ذرا سا کھلا رکھیں، ذرا سا فقط جھانک کے دیکھیں گے مسجد میں. یہ کہا ہے تاریخ میں؟ کہا کہ نہیں. میں کہوں یا رسول اللہ آنے نہ دیں، دیکھنے تو دیجئے. اب جملہ کہہ رہا ہوں آسانی سے گزر جاؤں گا اس جملے سے. عجب نہیں اللہ کا رسول جواب دے کہ بات یہ نہیں ہے کہ انہیں دیکھنے کی اجازت نہیں مل رہی. کہ میں جانتا ہوں یہ روایتیں گڑھنے والے لوگ ہیں، اگر ان کا دروازہ ذرا سا بھی کھلا رکھا گیا تو یہ گڑھ دیں گے. ہم نے دیکھا تھا رات کی تاریکی میں ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول نے دروازے بند کر دیے، نہ آنے کی اجازت ہے نہ دیکھنے کی اجازت ہے. سب کے دروازے بند. میں کہوں یا رسول اللہ یہ ناراض ہو جائیں گے. آپ نے ان کو مسلمان کرنے کے لیے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں، آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ نے بڑی تکالیف اٹھائی، تانے سہے، پتھر برداشت کیے، آپ نے جنگیں کی ہیں. یہ ناراض ہو گئے، اپنے اصل کی طرف پلٹ جائیں گے. رسول کا جواب آئے گا نا بھائی جسے ناراض ہونا ہے ہو جائے. اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ میں راضی رہوں. جو ناراض ہوتا ہے ہو جائے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ علی راضی رہے. جس کو ناراض ہونا ہے ہو جائے. اللہ کا ارادہ ہے کہ علی کے گھر میں جو زوجہ ہے وہ سیدہ راضی رہے. علی کے 2 بچے حسن اور حسین راضی رہے. یعنی مزاج پروردگار سمجھ آیا؟ گفتگو کا آخری جملہ اور زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں بھائی. مزاج پروردگار سمجھ آیا؟ اللہ کا ارادہ ہے کہ جو ناراض ہونا ہے ہو جائے، جسے ناراض ہونا ہے ہو جائے. بس رسول راضی رہنے چاہیے، علی راضی رہنے چاہیے، سیدہ راضی رہنی چاہیے، حسن راضی رہنے چاہیے، حسین راضی رہنے چاہیے. عزاداران امام حسین نے بھی اللہ کے اسی مزاج کو تھاما ہوا ہے. ہم بھی زنجیر و کما لے کے حلقہ ماتم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. دنیا فتوے لگاتی ہے تو لگاتے رہے، ناراض ہوتی ہے ہوتی رہے. جسے ناراض ہونا ہے ہو جائے، پنجتن راضی رہنے چاہیے. جو اللہ کا ارادہ ہے وہی ہمارا ارادہ ہے. اللہ بھی یہ چاہتا ہے پنجتن راضی رہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پنجتن راضی رہے. رضائے پنجتن کے لیے 2 مہینہ مسلسل مجلسیں میں جاتے ہیں. مجھے بتائیے اس کے علاوہ کوئی اور لالچ ہے؟ نماز ہے جنت کی لالچ میں، میں نے بڑا جملہ کہا ہے. روزہ ہے جنت کی لالچ میں. حج کو جاتے ہیں مسلمان لالچ جنت میں. فرش ادا وہ واحد مقام ہے جہاں لالچ نہیں ہوتی. لالچ کسی چیز کے حصول کا نام ہے. مجلس میں حصول نہیں ہے، قربان کر دینا ہے. مجلس حاصل کرنے کو نہیں کہتے، مجلس قربانی کا نام ہے. یہ مجلس ادا عزادار بغیر لالچ کے آتے ہیں. یہی عزادار مسجد میں جاتے ہیں تو لالچ جنت ہے. حسین کے دروازے پہ آتے ہیں تو صرف ایک لالچ ہے، مادر حسین راضی ہو جائے. وہ جس بیوی کے ہاتھ میں رومال ہے وہ بیوی راضی ہو جائے. اجرکم علی اللہ. انشاءاللہ موقع ملا کبھی اور تفصیل سے آپ کے سامنے آج کے دن کے بدلے معروضات پیش کیے جائیں گے. صرف ایک لالچ. ہر عزادار یہ چاہتا ہے میری آنکھ سے نکلنے والے آنسو معراج کو چلے جائیں. آنسوؤں کی معراج رومال فاطمہ زہرا. عزیزوں، ربیع الاول کی ابتدائی تاریخیں آ گئی ہیں. تقریباً کم و بیش 60-65 دن ہو گئے آپ کو حسین کے نام پہ روتے ہوئے.
انسان کا مزاج ہے جب وہ مسلسل کسی بات کو سنتا ہے تو اس کا مزاج اس جملے کا عادی ہو جاتا ہے. پھر ہوتا ہے مجلس میں آتے ہیں آنسو نہیں آتے، لیکن جب ایسی کیفیت ہو نا اپنے آپ کے اپنے دل کو جناب سیدہ سے قریب کیجیے گا. یہ سوچئے گا میں رو رہا ہوں، میرا رونا کسی نہ کسی دن ختم ہو جائے گا. بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. لیکن ایک بیوی ایسی ہے جو مسلسل بابا پہ روتی ہے، ایک بیوی ایسی ہے جو مسلسل اپنے بیٹے پہ روتی ہے. 1400 سال گزر گئے، ہر مجلس میں آ جاتی ہے. بلند آواز سے رونا جانتے ہیں جناب سکینہ کی دل کی حسرت ہے. میرا دل کہتا ہے شام سے رہا ہونے کے بعد بیویاں بلند آواز سے روتی نہیں ہوں گی. اس لیے نہیں روتی ہوں گی کیونکہ بیویوں کے ذہن میں اس بچی کا رونا آ جاتا ہوگا. ہائے وہ ایک حسین کی یتیمہ تھی جو بابا پہ رونا چاہتی تھی، لیکن جب وہ بچی روتی تھی کبھی شمر تماچے مارتا تھا، کبھی خولی تازیانے مارتا تھا. بس ایک جملے پہ میں گفتگو کو تمام کروں، ذرا سوچئے تو صحیح 3.5 سال کی بچی کے چہرے پہ تماچا لگا ہے. آپ بھی اولاد والے ہیں نا، اپنی اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کا خیال کیجئے اور مجھے بتائیے اگر پتہ چلے کہ کسی نے تمہاری بیٹی کے چہرے پہ تماچا مارا ہے، کیا غیرت برداشت کر سکے گی؟ نہیں نا. اس جملے کو مرد برداشت نہیں کر سکتا. ارے کسی نے میری بیٹی کے چہرے پہ تماچا مارا، اب ذرا سوچ کے بتاؤ 3.5 سال کی بچی ہو، اس کے چہرے پہ کوئی کمزور سے کمزور بھی تماچا مارے، بچی اپنے مقام پہ سنبھل نہیں سکے گی، بچی زمین کی جانب گر جائے گی. سکینہ 3.5 سال کی ہے، تماچا مارنے والا کمزور نہیں عرب کا پہلوان ہے. تبھی تو شعرا کہتے ہیں جب بچی نے بابا کا سر دیکھا تڑپ کے کہنے لگی بابا میرے رخسار چھوٹے تھے، بابا ظالم کا ہاتھ بڑا تھا، اے بابا آؤ میرے رخساروں کو دیکھو. ارے ان رخساروں پہ ظالم کے ہاتھ کے بھی نشان ہیں، اس کی انگوٹھیوں کے. اجرکم علی اللہ. کتنا مشکل ہے سید سجاد کے لیے. سجاد یہی سوچ سوچ کے ساری زندگی روتا رہا اور کہتا رہا کوئی غیرت مند ہو، اس غیرت مند کے سامنے اس کی ماں بہنوں کے سر سے چادر چھینی جائے، اس کی بہن کے چہرے پہ تماچے مارے جائیں، وہ غیرت مند مر جاتا ہے. ارے سجاد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، قدم قدم پہ مرا بھی نہیں ہے، قدم قدم پہ بچا بھی نہیں. ارے میری روح سکینہ کے ساتھ شام میں. Thank you for watching.